بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. 3-4 راتیں گزر گئیں. اللہ کے امام اور اس کے معجزوں کے چرچے اتنے زیادہ اور ایسے انداز سے کیے جا رہے تھے کہ تجسس اور پسماندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ حسن بن صباح کی زیارت کے لیے چلے آ رہے تھے. داستان کو سنا چکا ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے سنا تھا کہ خدا کا ایلچی آسمان سے اترنے والا ہے، تو لوگ اسی طرح اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے تھے. لوگوں کی فطرت میں کوئی انقلاب تو نہیں آ گیا تھا، ان میں فطری کمزوریاں جوں کی تو موجود تھیں. اب وہ اس جگہ ہجوم کر آ گئے تھے. یہاں اس حقیقت کا بیان بے محل نہ ہوگا کہ امت کے ہاتھوں سے اسلام کا دامن چھوٹ گیا تھا اور اسلامی عقائد کی شکست و ریخت ہو رہی تھی. خلفائے راشدین کے دور میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رکھی تھی اور فاتح اور کامران رہے. پھر قرآن کی نافرمانی کرتے ہوئے قیادت، اقتدار اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے والے ہوسکار سرداروں اور دین کے نام نہاد عالموں نے اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے عقیدے وضع کرنے شروع کر دیے. آیات قرآن کی تفسیریں بدل ڈالی اور امت کو فرقوں میں بانٹ دیا. حسن بن صباح کے ابتدائی دور کا مسلمان 6 بڑے فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ہر فرقے کی 12 شاخیں بن چکی تھیں، یعنی ہر فرقہ فرقوں میں بٹ گیا تھا. اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ مستقیم ہے. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں اور بائیں اس طرح لکیریں کھینچی جیسے درخت سے شاخیں نکلتی ہیں، اور فرمایا یہ سب راہیں ٹیڑھی ہیں اور ان میں کوئی ایک بھی راہ ایسی نہیں جس پر ایک شیطان موجود نہ ہو. یہ شیطان اپنی اپنی راہ پر بلاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بے شک یہی میری یعنی اللہ کی سیدھی راہ ہے، تم اس پر چلو، دوسری راہوں پر نہ چلنا، ورنہ وہ یعنی شیطان تمہیں میری راہ سے ہٹا کر تم میں تفرقہ ڈال دے گا. ابو داؤد نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب جو تم میں سے پہلے تھے وہ 72 فرقوں میں بانٹے گئے تھے، اور میری امت ان قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. داستان گو نے فرقوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب مسلمان اللہ کی اس سیدھی راہ پر چلتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھی، تو وہ روحانی طور پر مطمئن اور مسرور رہے اور اللہ کی حکمرانی کرہ ارض پر پھیلتی چلی گئی. مگر جب فرقوں میں بٹ گئے تو وہ اپنی فطرت میں بے اطمینانی، تشنگی اور خلاصہ محسوس کرنے لگے. وہ صاف محسوس کرنے لگے کہ وہ بھٹک گئے ہیں. ان کے کانوں میں آواز پڑتی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ آیا ہے جو غیب کی باتیں سناتا ہے، یا یہ کہ فلاں جگہ ایک بزرگ کا ظہور ہوا ہے اور یہ اس کی کرامات ہیں. تو لوگ کوسوں مسافت طے کر کے وہاں پہنچتے اور اس بزرگ کے آگے سجدے کرتے تھے. یہ کیفیت مسلمان معاشرے میں شدت اختیار کرتی گئی، جس نے آگے چل کر پیر پرستی، مزار پرستی اور خانقاہی نظام کی صورت اختیار کر لی. مملکت خداداد کی دیہی معاشرے کے بعض دور افتادہ علاقوں میں یہ رواج مذہبی رنگ اختیار کیے ہوئے ہے کہ کوئی مشکل یا مصیبت آ پڑے تو لوگ خدا سے مدد مانگنے کے بجائے اپنے اپنے پیر کے آستانوں کی دہلیزوں پر اور ان کے مرے ہوئے باپوں کے مزاروں پر جا سجدے کرتے ہیں. ان کی زبان پر یا اللہ کے بجائے یا دستگیر کا ورد ہوتا ہے. داستان کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے حسن بن صباح کی زیارت کے لیے وہیں ڈیرے ڈال دیے تھے. احمد بن غتاش حسن بن صباح سے مل کر اور کوئی نیا منصوبہ تیار کر کے چلا گیا. تاریخ میں ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ احمد بن غتاش گیا نہیں تھا، وہیں روپوش رہا تھا.
اس منصوبے میں اسے پس منظر میں رکھنا تھا۔ ایک رات آدھی گزر گئی تھی۔ رات کے سناٹے کو 3-4 دھماکہ نما آوازوں نے تہو بالا کر ڈالا۔ وہ دیکھو لوگوں، ادھر دیکھو، زمین سے بادل اٹھ رہے ہیں۔ لوگوں جاگو، بادلوں کے رنگ دیکھو، یہ ضرور امام کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر ایک ہڑبونگ تھی، ایک شور تھا، بھاگ دوڑ تھی، نفسا نفسی جیسی حالت تھی۔ لوگ دھکے دے رہے تھے، دھکے کھا رہے تھے اور اس طرف دوڑے جا رہے تھے جدھر زمین سے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ ہری سرسبز گھاس اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک ٹیکری تھی جو زیادہ اونچی نہیں تھی، 15 نہیں تو 17 ہاتھ اونچی تھی۔ اس کی لمبائی 2.5-3 فرلانگ تھی۔ اس کی ڈھلان پر اور اوپر بھی ایک دوسرے سے کچھ دور دور چھاؤں کی طرح پھیلے ہوئے اور لمبوترے بھی درخت تھے۔ اس ٹیکری کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی جو اگلی ٹیکری سے زیادہ بلند تھی۔ ان کے دامن آپس میں ملے ہوئے تھے۔ لوگوں نے زمین سے اٹھتا ہوا جو بادل دیکھا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے والی کم بلندی ٹیکری کے عقب سے اٹھ رہا تھا۔ یہ آگ کے دھوئیں کا بادل نہیں تھا، یہ بادل بادلوں کے ان ٹکڑوں جیسا تھا جو برسات کے بعد سرسبز پہاڑیوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور وادیوں میں منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہ رات تھی اور رات تاریک تھی، لیکن بادل کا یہ دودھ جیسا سفید اور بہت بڑا ٹکڑا روشن تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں سرخ، سبز، نیلی اور پیلی روشنیاں تیر رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے قوس قزح کے رنگ بکھر کر اٹکیلیاں کرتے پھر رہے ہوں۔ بادل ٹیکری پر آ گیا اور آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہونے لگا اور اس میں ایک آدمی کا ہیولا نظر آنے لگا۔ اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ لوگوں، بڑی ہی بلند آواز میں کسی نے اعلان کیا، بسم اللہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو اور سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن بن صباح کو زمین پر اتار دیا ہے۔ جسے دشمن کے لشکر دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ کسی اور نے اعلان کیا۔ لوگ سجدے میں چلے گئے تھے۔ حسن بن صباح کے 300 آدمیوں کے جہاں خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے جلتی ہوئی 10-12 مشعلیں نکلیں جو ٹیکری پر چڑھ گئیں۔ ہوا ذرا تیز چل رہی تھی، اس لیے بادل کا ٹکڑا ایک طرف ہٹتا گیا اور فضا میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا، اور اس جگہ ٹیکری پر حسن بن صباح رہ گیا جو بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ سبز رنگ کے چمکدار چوغے میں ملبوس تھا، سر پر پگڑی اور اس پر اتنا بڑا سبز رومال پڑا ہوا تھا جس نے کندھے بھی ڈھانپ رکھے تھے۔ سجدے سے اٹھو لوگوں، ایک اعلان ہوا، اور ٹیکری کے قریب آ جاؤ۔ لوگ اٹھ دوڑے۔ انہیں تلواروں اور برچھیوں سے مسلح کچھ آدمیوں نے ٹیکری کے قریب روک کر بیٹھ جانے کو کہا۔ 10-12 مشعلوں کی روشنی میں لوگوں کو حسن بن صباح کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں، حسن بن صباح نے بلند آواز سے کہا۔ اللہ سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کو جو میرے دائرے میں آ جائیں گے دنیا میں ہی جنت دکھا دی جائے گی۔ میں تم سب کے گناہ بخشوا آیا ہوں۔ اے اللہ کی طرف سے آنے والے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم تجھے امام کہیں نبی کہیں؟ میں تم میں سے ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ یہ سوچ لو کہ میرے راستے پر چلو گے تو رنج و آلام سے، مشکلات اور مصائب سے، تنگ و دستی اور بیماری سے محفوظ رہو گے، شیطان سے اور جنات سے محفوظ رہو گے۔ ہم نے تجھے مان لیا ہے، ایک آدمی نے بولا۔ امام بھی، نبی بھی، کوئی معجزہ دکھا۔ لوگوں کے ہجوم پر ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وہاں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو۔ یہ تقدس اور عقیدت مندی کی انتہا تھی کہ لوگ جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ امام ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کے کانوں میں جب کسی کی آواز پڑی کہ کوئی معجزہ دکھا تو سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں جو تم نے دیکھا ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، اللہ نے مجھے جنت کے بادلوں کے ایک ٹکڑے پر سوار کر کے زمین پر اتارا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بادل قوس قزح کے رنگوں سے سجا ہوا تھا؟ مجھے زمین پر اتار کر جنت کا بادل واپس چلا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے،
بہت سی آوازیں اٹھیں، بے شک ہم نے دیکھا ہے یا امام، اور بھی آوازیں اٹھیں۔ حسن بن صباح کو مشل بردار ٹیکری سے اتار کر اس خیمے میں لے گئے جو کپڑے کی دیواروں اور کپڑے کی چھت کا خوشنما کمرہ تھا۔ اسی خیمے میں احمد بن غتاش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور شاید احمد بن غتاش ابھی وہیں تھا۔ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہجوم میں مختلف قبیلوں کے سردار اور دیگر سرکردہ افراد بھی تھے۔ اگلی صبح ان لوگوں نے حسن بن صباح کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیا حسن بن صباح واقعی بادل کے ٹکڑے پر سوار ہو کر آسمان سے زمین پر آیا تھا؟ اس سوال کا جواب پہلے ایک باب میں دیا جا چکا ہے۔ حسن بن صباح کا پہلے بھی ایک پہاڑی پر ظہور ہوا تھا۔ پہاڑی کے پیچھے ایک غار میں آگ جلا کر اس کی چمک آئینوں پر ڈالی جاتی تھی۔ ان میں آئینے بھی تھے اور چمکتی ہوئی دھات کی چادریں، اور ایسی چادریں بھی تھیں جن پر ابرق چپکایا گیا تھا۔ ایک آئینہ شاہ بلوط کے درخت میں رکھا گیا تھا۔ آئینے یا چمکدار دھات کی پلیٹ سے آگ کی چمک شاہ بلوط والے آئینے پر منعکس کی جاتی تو رات کو یوں لگتا تھا جیسے شاہ بلوط میں آسمان کا ستارہ چمک رہا ہو۔ سیدھے سادھے پسماندہ لوگ اسے آسمان کے ستارے کی چمک سمجھتے رہے، اور ایک روز اس شاہ بلوط کے ستارے کی چمک میں سے حسن بن صباح کا ظہور ہوا۔ اب ایک ٹیکری سے بادل اٹھا اور ٹیکری پر آیا۔ اس میں رنگ تیر رہے تھے، اور اس میں سے حسن بن صباح نکلا۔ یہ بھی آگ، چمکدار دھات یا ابرق کی چادروں اور آئینوں کا کرشمہ تھا۔ ٹیکری کے پیچھے دامن میں 15-20 گز لمبائی میں دہکتے انگارے پھیلائے گئے تھے، اور ان پر دھواں پیدا کرنے والا بارود یا کوئی اور کیمیائی مادہ پھینکا گیا تھا جو سفید بادل کی شکل کا دھواں بن کر اوپر اٹھا۔ تاریخ میں یہ سراغ نہیں ملتا کہ یہ بارود تھا یا سفوف یا سیال مادہ تھا۔ یہ تحریر ملتی ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے بارود بازی اور کیمیا گیری میں یورپ والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ چونکہ وہ علاقہ جنگلاتی تھا، سبزہ زار تھا اور رات تھی، اس لیے فضا میں نمی زیادہ تھی۔ نمی کی وجہ سے دھواں فوراً اوپر نہیں اٹھا اور نہ جلدی بکھرا۔ اس میں جو رنگ تیر رہے تھے آئینوں یا دھات کی چمکدار چادروں سے اس طرح دھوئے میں شامل کیے گئے تھے کہ ٹیکری کے پیچھے آگ جلا کر اس کی چمک منعکس کی گئی، اور آئینوں وغیرہ کے آگے باریک رنگ دار کپڑے رکھے گئے تھے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ تشریح اور وضاحت نہیں ملتی۔ ٹیکری کے پیچھے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ قلعہ علمود وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس بلندی پر جہاں قلعہ تھا ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ امیر علمود مہدی علوی کو اطلاعیں مل رہی تھیں کہ فلان جگہ ایک قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے جس کا امیر کارواں ایک برگزیدہ شخصیت ہے۔ مہدی علوی کو اس بزرگ کے معجزے بھی سنائے گئے، لیکن اس نے دھیان سے نہ سنے اور کوئی اہمیت نہ دی۔ مہدی علوی کو یہ تو پتہ ہی نہ چل سکا کہ حسن بن صباح کی تشہیر اور تبلیغ کی تیز و تند ہوا چلی ہے جس کا گزر علمود سے بھی ہوا ہے، اور اس سے اس کا محافظ دستہ بھی متاثر ہوا ہے۔ یہ انتظام احمد بن غتاش کا تھا۔ مہدی علوی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حسن بن صباح نے بادل کے ٹکڑے میں سے اپنے ظہور کا جو ڈھونگ رچایا ہے یہ علمود کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے اسے برحق مانا ہے۔ امیر علی مقام مہدی علوی کو اس کے ایک مشیر نے پریشانی کے سے عالم میں کہا، ہم نے تو ادھر توجہ ہی نہیں دی تھی، لیکن اپنے تمام لوگوں نے اور آپ کے محافظ دستے میں یہ عجیب و غریب خبر پھیلائی گئی ہے کہ امام حسن بن صباح بادل کے ایک ٹکڑے میں آسمان سے اترا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے علاقے سے نکال دیں۔ مہدی علوی نے کہا، کسی مسلمان کو یقین نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی امام یا کوئی نبی یا کوئی بزرگ آسمان سے اترا ہے۔ ہم نبوت پر یقین رکھنے والے مسلمان ہیں، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ نہ مانیں، مشیر نے کہا، میں بھی نہیں مانتا، لیکن یہ صورتحال بڑی ہی خطرناک ہے کہ لوگوں نے بھی اسے سچ مان لیا ہے، اور ہمارے سپاہیوں اور سواروں نے بھی۔ امیر محترم، میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن رہا ہے، اسے یہیں پر ختم کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ ان دونوں میں کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا، کچھ بحث مباحثہ ہوا۔ آخر مہدی علوی نے اپنا حکم سنا دیا۔
50 سواروں کا ایک دستہ لے جاؤ۔ اس نے کہا، وہاں حسن بن صباح کے مرید اور معتقد بھی ہوں گے، تم ساتھ جاؤ۔ حسن بن صباح سے کہنا کہ وہ تمہارے ساتھ آ جائے، نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم زیر حراست ہو سکتا ہے اس کے مرید اور معتقد مزاحمت کریں، کوشش کرنا کہ خون خرابہ نہ ہونے کو تو وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو۔ اگر معاملہ بگڑتا نظر آئے تو ایک سوار کو دوڑا دینا، میں اپنا تمام دستہ بھیج دوں گا۔ میں حسن بن صباح کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہدی علوی کے حکم کی تعمیل فوری طور پر ہوئی۔ مشیر 50 سواروں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، یہ دستہ دن کے پچھلے پہر چلا تھا۔ رات کو حسن بن صباح کی خیمہ گاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں اب لوگوں کا اتنا ہجوم نہیں تھا، انہوں نے حسن بن صباح کی زیارت کر لی تھی اور وہ چلے گئے تھے۔ پیچھے حسن بن صباح کے اپنے آدمی رہ گئے تھے۔ سواروں نے خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ حسن بن صباح اپنے مصاحبوں میں بیٹھا تھا۔ اس نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے اور چونکا۔ اس کے مصاحبوں کے چہروں پر گھبراہٹ آ گئی۔ بیشتر اس کے کہ حسن بن صباح کوئی حرکت کرتا یا کوئی حکم دیتا۔ مہدی علوی کا مشیر خیمے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کیا۔ یا امام۔ مشیر عابد حبیبی نے حسن بن صباح سے مصافحہ کر کے اور اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر کہا، امیر علموت مہدی علوی نے امام کے حضور سلام بھیجا ہے اور یہ عرض بھی کہ امام جنگل میں پڑے اچھے نہیں لگتے، اگر امام قلعے میں آ جائیں اور کچھ دن یہاں رہ کر دیکھیں، اگر یہ جگہ پسند آئے تو قلعے میں ہی رہیں۔ کیا دعوت نامہ رات کے اس وقت دیا جاتا ہے؟ حسن بن صباح نے عابد حبیبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، اور کیا تمہارے ہاں مہمان کو محاصرے میں لے کر اسے دعوت دی جاتی ہے؟ امیر شہر نے حکم دیا ہے کہ ابھی روانہ ہو جاؤ۔ عابد حبیبی نے کہا، ہم ایسے وقت روانہ ہوئے کہ یہاں بے وقت پہنچے، اگر آپ کے خیمے میں روشنی نہ ہوتی تو میں کل صبح آپ کے حضور حاضر ہوتا۔ اور یہ سوار، یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ مہمان کے لیے ہم گھوڑ سوار بھیجا کرتے ہیں، آپ کے لیے 50 گھوڑ سوار لایا ہوں۔ امیر شہر کو میرا سلام کہنا، حسن بن صباح نے کہا، اور ان کا شکر ادا کرنا، پھر کہنا کہ میں آؤں گا، لیکن میں اپنے رواج کے مطابق آؤں گا۔ رواج یہ ہے کہ پہلے امیر شہر کم از کم ایک رات کے لیے مجھے میزبانی کا شرف ادا کریں گے، پھر میں ان کے ساتھ ہی علموت چل پڑوں گا۔ عابد حبیبی کو مہدی علوی نے حکم دیا تھا کہ حسن بن صباح کو اپنے ساتھ لے آئے، اگر وہ نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم حراست میں ہو۔ عابد حبیبی کو مہدی علوی نے حکم دیا تھا کہ حسن بن صباح کو اپنے ساتھ لے آئے، اگر وہ نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم حراست میں ہو۔ اگر اس کے آدمی مزاحمت کریں تو جنگی کارروائی کرنا، اور مدد کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ دراصل مہدی علوی کا حکم یہ تھا کہ حسن بن صباح کو گرفتار کر کے لے آنا۔ عابد حبیبی نے پہلے دوستانہ انداز اختیار کیا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کو ایسے انداز میں امام کہا تھا جیسے اس نے دل کی گہرائیوں سے اسے امام تسلیم کر لیا ہو، لیکن حسن بن صباح نے اس کے ساتھ جانے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ پہلے امیر شہر اس کے پاس آئیں، تو عابد حبیبی نے یوں محسوس کیا جیسے امام نے اس کی اور اس کی امیر شہر کی عزت افزائی کی ہو۔ عابد حبیبی کا ارادہ تو یہ تھا کہ حسن بن صباح نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن وہ جان نہیں سکا تھا کہ حسن بن صباح نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں اور اسی میں سارا راز تھا۔ عابد حبیبی اپنی آنکھوں کو حسن بن صباح کی آنکھوں سے آزاد نہیں کرا سکا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے ہپناٹائز کر لیا تھا، اس کا ذہن اب حسن بن صباح کے زیر اثر تھا۔ یہ تو ہر مورخ نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ سننے والے پر سحر کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور اس کا استدلال خالصتاً فریب کاری پر مبنی ہوتا تھا، لیکن اچھے خاصے دانشور بھی اس کے فریب میں آ جاتے تھے۔ عابد حبیبی سدھائے ہوئے جانور کی طرح اٹھا اور رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد علموت سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ اس نے حسن بن صباح کو یہ پیغام دیا کہ امیر علموت مہدی علوی تیسرے دن آ رہا ہے۔ سوار یہ پیغام دے کر چلا گیا تو حسن بن صباح نے اس کے استقبال کی اور اس کے لیے رہائش کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنا شاہانہ خیمہ
مہدی الوی کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنے آدمیوں سے کہا کہ مہدی الوی آئے تو شام کو خوشبودار پھولوں کے گلدستے خیمے میں سجا دیں۔ اس کے پاس مہمان کے ہوش گم کرنے کا ایک ذریعہ اور بھی تھا۔ ایک تو خدیجہ تھی جس نے اسماعیل کے ساتھ مل کر سالار قزل ساروق کو کامیاب دھوکہ دیا تھا۔ خدیجہ نوجوان لڑکی نہیں، جوان عورت تھی، خوبصورت تو تھی ہی، اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی اور فرعونوں کو بھی اپنے قدموں میں جھکا لیتی تھی۔ احمد بن قتاش اس کے پاس 2 اور لڑکیاں لے آیا تھا۔ انہیں قلعہ علمود پر قبضے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ یہ بھی تربیت یافتہ اور آزمائی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن مہدی الوی آ گیا۔ حسن بن صباح نے اس کا استقبال اس طرح کیا کہ اپنے آدمیوں کو مہدی الوی کے راستے میں 2 قطاروں میں کھڑا کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں جو اوپر کر کے ان کی نوکیں آمنے سامنے کے آدمیوں نے ملا رکھی تھی۔ مہدی الوی ان کی تلواروں کے سائے میں سے گزر کر خیمے تک پہنچا۔ وہاں حسن بن صباح نے اس کا استقبال کیا، اور جب مہمان خیمے میں داخل ہوا تو خدیجہ اور دوسری 2 لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں۔ مہدی الوی بڑی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا وہ آپ ہی ہیں جو آسمان سے اترے ہیں؟ کھانے کے بعد مہدی الوی نے حسن بن صباح سے پوچھا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ نہیں، مہدی الوی نے کہا، کوئی مسلمان یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی امام یا نبی آسمان سے اترا ہے، اور کوئی مسلمان آپ کی کوئی بات یقین سے نہیں سنے گا جب تک اسے یہ یقین نہ دلا دیں کہ آپ آسمان سے اترے ہیں۔ حسن بن صباح نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ مہدی الوی نے پوچھا۔ نبوت، امامت، عبادت، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ میں اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کا عشق چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، اور میں عبادت میں ڈوب جاؤں۔ میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا ہے کہ عبادت میں مجھے ایک اشارہ ملے گا جو ویسا ہی ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس اشارے میں میری اور میری منزل کا تعین تھا۔ لیکن آپ کا یہ شاہانہ خیمہ، مہدی الوی نے کہا، اور یہ حسین و جمیل لڑکیاں، یہ انداز عبادت کرنے والوں کے تو نہیں ہوتے، اور یہ میرے لیے ہیں بھی نہیں۔ حسن بن صباح نے کہا، میرے مریدوں اور معتقدوں میں آپ سے زیادہ اونچی حیثیت کے لوگ بھی ہیں۔ میرے لیے یہ شان و شوکت انہوں نے ہی بنائی ہے۔ میں تو چھوٹے سے ایک خیمے میں زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنا وقار بحال کر لیں۔ مہدی الوی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک پراسرار طاقت سے محوی گفتگو ہے، اور اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ مکڑی کے جالے کے تار اس کے ارد گرد لپٹے جا رہے ہیں۔ آپ کے معجزوں کی حقیقت کیا ہے؟ مہدی الوی نے پوچھا۔ تبریز میں کیا ہوا تھا، اور سلجوقیوں کے 1000 سواروں کے لشکر کو آپ نے کس طرح پسپا کیا تھا؟ یہ آپ مجھ سے نہ سنیں، حسن بن صباح نے کہا۔ ہو سکتا ہے مجھ پر آپ مبالغہ آرائی کا شک کریں۔ یہ ان سلجوقیوں سے پوچھیں جو میرے اتنا کہنے پر کہ واپس چلے جاؤ وہ واپس چلے گئے تھے۔ حسن بن صباح نے اسے اپنے معجزے سنانے شروع کر دیے۔ ایک ایک لفظ دروغ اور مبالغہ تھا، لیکن سنانے کا انداز ایسا کہ مہدی الوی مسحور ہوتا چلا گیا۔ انسان کی خطرناک کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اور اسے بڑا رتبہ اور خزانہ کیسے مل سکتا ہے۔ کچھ ایسی ہی بات مہدی الوی حسن بن صباح سے کر بیٹھا۔ حسن بن صباح قلعہ علمود سے واقف تھا، اور یہ علاقہ تو اسے بہت ہی پسند تھا۔ اس قلعے میں اس نے قبضہ کرنا تھا۔ مہدی الوی کی بات سن کر حسن بن صباح نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اوپر مراقبے کی سی کیفیت طاری کر لی۔ اوہ! حسن بن صباح نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، بڑی ہی کالی گھٹا ہے جو علمود پر پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا،
میں نے آپ کا قلعہ کبھی نہیں دیکھا، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت ہی مضبوط ہے، اس میں راہداریاں، تہخانے، راستے اور چور راستے ایسے ہیں کہ کوئی اجنبی ان میں چلا جائے تو انہی میں بھٹک بھٹک کر مر جائے، لیکن اسے قیمتی قلعے اور اتنے خوبصورت شہر کے تحفظ کے لیے مجھے کوئی فوج نظر نہیں آ رہی۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مجھے غلط نظر آ رہا ہے؟ مہدی علوی نے حسن بن صباح کی زبان سے اپنے قلعے کی تفصیلات سنی تو اس پر رعب طاری ہو گیا۔ اس نے حسن بن صباح کو بتایا کہ اس نے قلعے میں فوج رکھی ہی نہیں، صرف ایک محافظ دستہ ہے جس میں 500 سوار ہیں۔ فوج رکھیں، حسن بن صباح نے کہا، دشمن بڑھ رہا ہے، گھٹا گہری ہو رہی ہے، اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اڑ جائے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ فوج تجربے کار ہونی چاہیے، بغیر فوج کے آپ قلعہ گوا بیٹھیں گے۔ مہدی علوی حسن بن صباح کے جال میں آ گیا۔ اس نے حسن بن صباح کے ساتھ اس سلسلے پر بات شروع کر دی کہ وہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ فوج کے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں۔ حسن بن صباح اسے ڈراتا رہا کہ اس نے فوج نہ رکھی تو کوئی نہ کوئی دشمن اپنی فوج لے کر آئے گا اور قلعے پر قبضہ کر لے گا۔ حملہ آور سلجوقی بھی ہو سکتے ہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ یہ گھٹا جو میں نے دیکھی ہے یہ بڑا ہی خطرناک اشارہ ہے، میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو آدمی ہیں میں ان کی ایک فوج بنا سکتا ہوں، آپ انہیں 2 وقت روٹی دے دیا کریں، ان کی تنخواہ اور دیگر اخراجات میں اپنے ذمے لے لوں گا، یہ میں جہاں سے بھی پورے کروں یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ آپ مجھے قلعے میں تھوڑی سی جگہ دے دیں جہاں میں عبادت کر سکوں اور جو لوگ میری زیارت کے لیے آئیں انہیں بٹھا کر ان کی رہنمائی کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے پیروکاروں کو، مریدوں کو جو بھی حکم دوں گا وہ مانیں گے۔ مہدی علوی حسن بن صباح کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تاریخ میں اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ملتی، البتہ یہ واضح ہے کہ وہ امیر الہمود مہدی علوی جس نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دیا تھا خود اس کے فریب میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا تھا کہ یہ بھی سوچ نہ سکا کہ وہ کتنا خطرناک معاہدہ کر بیٹھا ہے۔ ادھر مرو میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک پیچو تاپ کھا رہے تھے۔ سلطان ملک شاہ تو زیادہ فوج بھیج کر بہت بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نظام الملک نے اسے روک دیا اور کہا تھا کہ ایسے عقل مند اور غیر معمولی طور پر دلیر جاسوس بھیجے جائیں جو حسن بن صباح اور احمد بن غتاش کے خفیہ حلقے تک پہنچ کر اندر کی خبریں لائیں تاکہ ان کے مطابق کوئی کارروائی کی جائے۔ اصل پیچو تاپ تو سالار قزل صاروخ کھا رہا تھا، وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کو تڑپ رہا تھا۔ اس نے سلطان ملک شاہ اور وزیر اعظم سے کئی بار کہا تھا کہ اسے جاسوسی کے لیے بھیجا جائے۔ یہ کام سالار کا نہیں صاروخ۔ آخر ایک دن سلطان نے اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا، حملے کی صورت میں ہم تمہیں ہی بھیجیں گے، لیکن 2 تجربوں کے بعد ہم تیسرا ناکام تجربہ نہیں کریں گے۔ میں حسن بن صباح کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتا ہوں، قزل صاروخ نے کہا تھا۔ صرف یہ شخص قتل ہو جائے تو باطنیوں کا کھیل ختم ہو جائے گا، اس کے بجائے وہاں تم قتل ہو سکتے ہو، نظام الملک نے کہا تھا۔ اس صورت میں ہم سب کی بے عزتی ہوگی اور باطنی اور زیادہ شیر اور دلیر ہو جائیں گے۔ مزمل آفندی صحت یاب ہو چکا تھا۔ سالار قزل صاروخ جس طرح اپنے 1000 سواروں کے ساتھ واپس آیا تھا اس سے مزمل آفندی بھی واقف تھا، اسے وہ ملا بھی تھا اور اس کی قہر آلود باتیں بھی سنی تھیں۔ قزل صاروخ نے اسے بھی بتایا تھا کہ وہ اکیلا حسن بن صباح کے قتل کے لیے جائے گا۔ مزمل نے اسے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ دونوں نے پلان تیار کر لیا تھا، لیکن سلطان ملک شاہ نے قزل صاروخ کو روک دیا۔ مزمل اکیلا نظام الملک سے ملا۔ جس مقصد کے لیے آپ جاسوس بھیج رہے ہیں وہ مقصد صرف میں پورا کر سکتا ہوں، مزمل آفندی نے کہا۔ میں آپ سے صرف 1 گھوڑا یا 1 اونٹ مانگوں گا۔ نہیں مزمل، نظام الملک نے کہا، ہم تمہیں کسی خطرناک مہم پر نہیں بھیج سکتے کیونکہ تم ہمارے ملازم نہیں۔ علی جاہ، مزمل نے کہا تھا، اس خطرناک مہم میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ملازم نہیں ہوگا۔ یہ کام وہ شخص کرے گا جس میں جذبہ ہوگا۔ ملازم تو اپنے اہل و عیال کو روٹی کھلانے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرے گا،
میں حسن بن صبا کو اپنے دین اور اپنے عقیدے کے نام پر قتل کروں گا۔ اگر قتل نہ کر سکا تو ان کی پردوں کے پیچھے کی خبریں اور ان کے دلوں کے بھید لے کر آؤں گا۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے۔ میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، مجھے جہاد اور شہادت کے راستے سے نہ ہٹائیں۔ نظام الملک کو ایسے ہی ایک آدمی کی تلاش تھی۔ وہ مزمل آفندی کے 2 کارنامے دیکھ چکا تھا۔ شیمونہ کی ماں میمونہ کو حسن بن صبا کے قبضے سے آزاد کرا لایا تھا۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ حسن بن صبا نے میمونہ کے خاوند کو ایسے طریقے سے قتل کروا دیا تھا کہ میمونہ کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ یہ مزمل آفندی کا جذبہ ایثار تھا کہ وہ جان کی بازی لگا کر میمونہ کو حسن بن صبا کے بڑے ہی خطرناک اور ابلیسی فریب سے نکال لایا اور ریل لا کر ابو مسلم رازی کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ وہاں میمونہ کی بیٹی شیمونہ مل گئی جو بچپن میں اغوا ہوئی تھی۔ مزمل آفندی کا دوسرا کارنامہ بھی کم قابل قدر نہ تھا۔ اس نے سلطان ملک شاہ کو بتایا تھا کہ حسن بن صبا ایک قافلے کے ساتھ اصفہان جا رہا ہے۔ سلطان ملک شاہ نے 500 سوار بھیجے جن کی رہنمائی مزمل آفندی نے کی تھی۔ پھر تبریز کی لڑائی میں مزمل اس لڑائی میں اتنا زیادہ زخمی ہوا تھا کہ اس کا زندہ رہنا مشکوک تھا، لیکن وہ اتنی دور سے اس حالت میں مرو سلطان ملک شاہ کے پاس پہنچا تھا کہ طبیب اور جراح دیکھ کر پریشان رہ گئے کہ یہ زندہ کیسے رہا۔ اب یہ مزمل آفندی ایک بار پھر اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا۔ نظام الملک اسے سلطان ملک شاہ کے پاس لے گیا۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی۔ مزمل آفندی اس علاقے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک شیمونہ اپنی ماں میمونہ کے ساتھ رے سے آ گئی۔ یہ دونوں رے میں ابو مسلم رازی کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہاں جس روز اطلاع پہنچی تھی کہ مزمل شدید زخمی حالت میں مرو آیا ہے، اس سے شیمونہ اس کے پاس پہنچنے کو تڑپ رہی تھی، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر اسے مزمل کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ اب مزمل کی صحت یابی کی اطلاع ملی تو ابو مسلم رازی نے اونٹ پر پالکی بندھوا کر ماں بیٹی کو مرو بھیج دیا۔ محافظ دستے کے چند ایک سوار ساتھ بھیجے تھے۔ شیمونہ پر مزمل کی محبت کا پاگل پن سوار تھا۔ وہ مزمل کو اتنی لمبی جدائی کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس کی جذباتی حالت اس ماں جیسی تھی جسے اپنا گمشدہ بچہ خلاف توقع مل گیا ہو۔ وہ تو اس کے زخموں کے نشان چوم رہی تھی۔ میں پھر جا رہا ہوں شیمونہ، مزمل نے کہا۔ کہاں؟ تمہاری اور تمہاری ماں کی عصمت کا انتقام لینے، مزمل آفندی نے کہا اور اسے بتایا کہ اس کا مشن کیا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، شیمونہ نے بےتابی سے کہا۔ میرے لیے مشکل پیدا نہ کرو شیمونہ، مزمل نے کہا۔ تم حسن بن صبا کی دنیا سے بھاگی ہوئی ہو، وہاں فوراً پہچانی جاؤ گی۔ تم حسن بن صبا کی دنیا سے واقف نہیں مزمل، شیمونہ نے کہا۔ میں کوئی بھیس بدل لوں گی اور تمہاری رہنمائی کروں گی۔ اس نے اتنی ضد کی کہ نظام الملک کو اطلاع دی گئی۔ اس نے شیمونہ سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنی بیٹیوں کو نہ میدان میں اتارا کرتے ہیں نہ انہیں جاسوسی کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر 1-2 باتیں سن لو مزمل، شیمونہ نے کہا۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہو۔ باطنیوں کی نظریں انسان کے جسم کے اندر بھی چلی جایا کرتی ہیں، کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ وہاں تمہیں مجھ جیسی کوئی لڑکی مل جائے اور تمہارے آگے روئے اور فریادیں کرے کہ میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو، تو پتھر بن جانا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ وہاں پتھر بھی موم ہو جایا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کرنے سے پہلے تم خود قتل ہو جاؤ۔ میں نے پارساؤں کو پاپی بنا دیا ہے، وہ ابلیس کی ولایت ہے، وہاں اللہ والے راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں۔ شیمونہ نے اسے اور بھی بہت سی ہدایات دی، خطروں کی نشاندہی کی اور اسے بتایا کہ وہ راتوں کو سوئے تو ایک آنکھ کھول کر سوئے۔ مزمل آفندی نصف شب کے بعد مرو سے روانہ ہوا تھا۔ اس نے داڑھی پہلے ہی بڑھا لی تھی۔ اس سے پہلے اس کی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی ہوتی تھی جو اس کی سفیدی مائل گندمی چہرے پر دلکشی پیدا کرتی تھی۔ اس نے سر کے بال بھی بڑھا لیے تھے اور کچھ دن پہلے ہی انہیں دھونا چھوڑ دیا تھا۔ سلطان کے تجربے کار جاسوسوں نے اس کا بہروپ تیار کیا اور اسے شتربان بنا دیا تھا جو اپنے اونٹ بار برداری اور سواری کے لیے کرائے پر دیتا تھا۔
وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے خلجان میں داخل ہوا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ خلجان میں وہ کہاں جائے اور کس سے ملے۔ خلجان میں ایک آدمی تھا جو سلجوقیوں کے جاسوسوں کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ خود جاسوس نہیں تھا، جاسوسوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ سلجوقی جاسوس اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی اور چھوٹی انگلی کے درمیان والی انگلی میں ایک خاص ساخت کی انگوٹھی ڈال کر رکھتے تھے۔ کسی جاسوس کو جب خفیہ طور پر پناہ دینے والا آدمی مل جاتا اور وہ جاسوس کو پہچان لیتا تو جاسوس انگوٹھی اتار کر چھپا لیتا تھا۔ مزمل آفندی خلجان میں داخل ہوا۔ حسن بن صباح مہدی علوی کے ساتھ قلعہ علموت میں داخل ہوا۔ مہدی علوی کو حسن بن صباح نے رات اپنے ہاں مہمان رکھا تھا۔ خود اپنی سادگی اور درویشی کے دکھاوے کے لیے معمولی سے ایک خیمے میں چلا گیا تھا اور مہدی علوی کو اپنے شاہانہ خیمے میں ٹھہرایا اور اس پر یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ خیمہ اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خیمے میں پھول ہی پھول نظر آتے تھے، ان کی مہک خمار سا طاری کر رہی تھی۔ ان رنگا رنگ پھولوں میں ایک پھول اور بھی تھا جو چلتا پھرتا تھا، مسکراتا تھا۔ اس کی خوشبو اور اس کے رنگ پھولوں سے جدا تھے۔ یہ تھی خدیجہ، جسے حسن بن صباح نے خاص ہدایات دے کر مہدی علوی کے ساتھ لگا دیا تھا۔ بظاہر خدیجہ کا کام یہ تھا کہ مہمان کی دیکھ بھال کرے، اس کا بستر ٹھیک کر دے اور اس کے پاس پانی رکھ دے اور اس کے خیمے کی شمع بجھا کر باہر آ جائے، پھر صبح اسے ناشتہ دے۔ لیکن خدیجہ کو کوئی اور ہی مقصد دیا گیا تھا۔ رات کھانے کے بعد حسن بن صباح مہدی علوی کو خیمے میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خدیجہ مہدی علوی کے پاس آ گئی۔ اس نے لباس ایسا پہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم پوری طرح مستور نہیں تھا، لیکن اس کی باتوں اور حرکات میں بے حیائی نہیں بلکہ شرم و حجاب تھا۔ مہدی علوی ادھیڑ عمر آدمی تھا، بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس عمر میں آدمی بڑھاپے کو فریب دیا کرتا ہے کہ وہ ابھی جوان ہے۔ مہدی علوی تو ایک شہر کا امیر یعنی حاکم تھا، دولت میں کھیلتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، لیکن حاکم شہر 2 بیویوں سے مطمئن نہیں ہوا کرتے، نتنائے غنچوں کی متلاشی رہتے تھے۔ داشتہ ان کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہوتا تھا۔ خدیجہ کو دیکھ کر مہدی علوی نے اپنی جذباتی دنیا میں زلزلے کے سے جھٹکے محسوس کیے۔ خدیجہ کو معلوم تھا کہ مرد کو کوئی بات کیے بغیر کس طرح جال میں لایا جاتا ہے۔ وہ خیمے میں گلدستے اور دیگر اشیاء قرینے سے رکھ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ مہدی علوی کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ کوئی چیز اٹھا کر کہیں اور رکھنے کے لیے جھکتی تھی تو اس کے جسم کا کوئی ذرا سا حصہ اوریاں ہو جاتا تھا۔ تم کون ہو؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ خدیجہ نے جھوٹ بولا، بیوہ ہوں، خاوند تبریز کی لڑائی میں مارا گیا ہے، میں امام کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ بیوی بن کر؟ مہدی علوی نے پوچھا، یا شادی کے بغیر ہی؟ نہیں معزز مہمان، خدیجہ نے جواب دیا، امام کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتا، نہ بیوی نہ داشتہ۔ امام تو آسمان کی مخلوق ہے، خوبصورت لڑکیوں کو ساتھ رکھتا ہے، لیکن بالکل اس طرح جس طرح گلدانوں میں پھول رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم بیوہ ہو خدیجہ، مہدی علوی نے کہا، جوان ہو اور اتنی حسین ہو کہ میں نے تم جیسی خوبصورت لڑکی کم ہی کبھی دیکھی ہے۔ کیا تم مرد کے ساتھ ایک ضرورت محسوس نہیں کرتی؟ تشنگی سی، اور میں کیا کہوں؟ خدیجہ نے شرمانے کی سی ایسی اداکاری کی جیسے زمین میں اتر جانا چاہتی ہو۔ مہدی علوی نے اپنا سوال دہرایا تو خدیجہ نے سر کے ہلکے سے اشارے سے بتایا کہ مرد کے ساتھ کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ کیا میرا ساتھ پسند کرو گی؟ مہدی علوی نے کہا، تمہارے امام سے اجازت لے لوں گا، تمہیں بیوی نہیں ملکہ بناؤں گا۔ میرے قریب آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں آپ کو ایک خاص شربت پلاتی ہوں، خدیجہ نے کہا۔ یہ ہم اپنے بہت ہی خاص مہمانوں کو پلایا کرتے ہیں۔ اس نے ایک سراہی میں سے ایک پیالہ بھرا اور مہدی علوی کو پیش کیا۔ یہ شربت خاص طور پر خیمے میں رکھا گیا تھا۔ مہدی علوی نے شربت پی لیا اور خدیجہ کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ پھر جب شربت نے اپنا اثر دکھایا تو خدیجہ ایک طلسم یا ایک بڑا ہی حسین آسیب بن کر مہدی علوی پر غالب آ گئی۔
خدیجہ جب آدھی رات سے کچھ پہلے خیمے سے نکلی تو اس کا جسم ویسا ہی پاک نہ تھا جیسا اس وقت تھا جس وقت وہ اس خیمے میں داخل ہوئی تھی۔ صبح مہدی الوی کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے خدیجہ کو پکارا، اور اسی روز وہ حسن بن صباح اور اس کے تمام آدمیوں کو اپنے ساتھ قلعہ علموت میں لے گیا۔ خدیجہ اور دوسری لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ ادھر مزمل آفندی خلجان میں داخل ہوا، اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس آدمی کا گھر کہاں ہے جس کے ہاں اس نے قیام کرنا ہے۔ اس کا نام احمد اوزال تھا، وہ سلجوق تھا۔ مزمل نے 3-4 آدمیوں سے اس کا گھر پوچھا، آخر اس نے 2 آدمیوں کو روکا اور اس نے احمد اوزال کا گھر معلوم کیا۔ انہوں نے اسے صحیح راستے پر ڈال دیا۔ وہ چلا گیا تو ان دونوں میں سے ایک آدمی اسے جاتے دیکھتا رہا۔ شاید میں اس شخص کو جانتا ہوں، ایک آدمی نے کہا۔ جانتے ہوگے؟ کسی دوسرے نے کہا۔ شتربان ہے، کبھی تم نے اس کا اونٹ استعمال کیا ہوگا۔ نہیں، یہ شتربان نہیں، پہلے آدمی نے کہا، اور اس نے جس کا گھر پوچھا ہے وہ بھی مشکوک آدمی ہے۔ مزمل آفندی پہچانا گیا تھا۔